دہشت گرد کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ لیکچر کے دوران اچانک انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے طلباء و طالبات پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھ لیا۔ ساری کلاس کو جیسے سانپ سو گیا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ ایک شخص جو باہر سے بم لے کر آتا ہے اور کسی بھی گھر میں گھس جاتا ہے، کیا وہ دہشت گرد ہے یا اس گھر میں موجود افراد جو اس بم پکڑے ہوئے شخص کو روکنے یا قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہے؟ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ سر ہمدانی اس ٹاپک پہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، مگر وہ انہیں بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ جو شخص بم لے کر آئے گا وہی دہشت گرد ہوگا سر، کلاس میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے جواب دیا تھا۔ جب وہ بولے، رائٹ، لیکن اگر وہ شخص آپ کے گھر کے سربراہ کو خرید لے، اس کا منہ پیسوں سے بھر کر آپ کی زندگی کا سودا کرے، تو دہشت گرد کون ہوگا؟ اسٹوڈنٹس کے جواب پر انہوں نے پھر سوال داغ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ دونوں سر، رائٹ، اور اگر اسی گھر کے زندہ بچ جانے والے لوگ صرف اس لیے کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں اپنے سربراہ کا ساتھ دیں، تو دہشت گرد کون ہوگا؟ سب گھر والے سر، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم مسلم تو شاید صحیح معنوں میں کبھی تھے ہی نہیں، مگر حب الوطن پاکستانی بھی نہ بن سکے۔ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جو ظلم کرتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ذرا سی زمین، چند پرکشش جابز، ذرا سی سہل زندگی کے لیے۔ وہ زندگی جو پانی کے بلبلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری خودداری اور قربانیوں کے باوجود ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام دشمن عناصر ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جن کے سینوں میں وہ مقدس کتاب محفوظ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اس عرش بری کے مالک نے لیا ہے۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسی سازشیں، وہ کیسا دیمک ہے جو اندر ہی اندر اسے چاٹ رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں کتنے چہرے ہیں جو پیسوں کے عوض اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اسلام ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہے اور جس کے خلاف ساری شیطانی قوتیں مل کر بھی اپنے گندے اور گھٹیا مقاصد حاصل نہیں کر پا رہی۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا اس بات سے کہ یہاں حق کا کلمہ بلند کرنے والے ہر حق پرست کو ہمارے حکمران جب چاہیں سمندر پار کالے پانیوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ کیا انجام ہوگا اس مفاد پرستی کا، اس ظلم اور بے حسی کا؟ کس قیامت پر اپنے اعمال اٹھا کر رکھ دیے ہیں ہم نے؟ قیامتیں تو یہاں ہر روز برپا ہوتی ہیں، روز ایک نیا ظلم، ایک نیا بم دھماکہ، ایک نیا ڈرون حملہ۔ قیامت ہی تو برپا کرتا ہے دلوں پر، پھر کیوں شعور نہیں آ رہا ہمیں؟ کیسی نیند ہے یہ غفلت کی جو ہمارے جسموں کو کچلنے مسلنے پر بھی ٹوٹنے نہیں دے رہی؟ کیوں ہم اپنے دفاع کے لیے بھی بندوق اٹھاتے ہیں تو ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس، جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ کسی طور جنت سے کم قیمت پر نہ بیچیں، مادی دنیا کی ذرا سی آسائشات کے لیے گروی رکھ چھوڑے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ تباہی کس کی ہے؟ اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ نفس کا گھوڑا تو بے لگام ہے، جس راہ پر ڈالو گے سر پٹ بھاگتا چلا جائے گا۔
مگر راہ کا انتخاب کس نے کرنا ہے؟